الرحمن الرحیم ذکر بعض المغیبات التي اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها وظہرت بعد وفاته صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ذکر بعض المغیبات، بعض مغیبات کا بیان، ایسے خبروں کا بیان التي اخبر النبی بها صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خبروں کے بارے میں بتایا، لیکن وہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوئیں؟ ظاہر ہوئیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ پھر لوگ کہیں گے غیب کا علم اللہ کے ہاں سوا کسی کو نہیں ہے، تم دعویٰ کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، قبر کا علم تھا، حشر کا علم تھا، جنت کا علم تھا، دوزخیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ علم تھا۔ صحیح ہے نا؟ جی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک علم غیب ہے، ایک خبر غیب ہے، ایک علم غیب ہے اور ایک خبر غیب ہے، ٹھیک ہے؟ علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی بتایا ہی نہیں اور بتا دیا اپنے طرف سے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں یہاں سے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ جناب عالی سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ جو ہے یہ ہو رہا ہے، فلاں شخص یہاں ہو رہا ہے، فلاں شخص وہاں جا رہا ہے۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ مجھے کسی نے فون کر دیا کہ جناب میں اس وقت جدہ پہنچ چکا ہوں اور مکہ مکرمہ کے لیے ٹیکسی نمبر 1133 میں بیٹھ کر جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہوں، مجھے بتا دیا نا۔ اور میں آ کے یہاں بیٹھ کے میں نے کہا مولانا عبد الرحمن صاحب جو عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں نا، گئے نا، وہ جدہ سے جو ہے مکہ کی طرف 11 وہ والے گاڑی پہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ ادھر سے بلوچ نے کہا واہ 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 واہ، ہمارے استاد تو غیب کی خبر کیا ہوتے ہیں جانتے ہیں۔ تو یہ اس طرح غیب تو نہیں کہتے ہیں، جب کسی نے بتا دیا تو وہ غیب نہیں رہتی، اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا اور انہوں نے ہمیں بتا دیا، لہذا جب کہ کوئی مخبر خبر دے اس کے بعد وہ آگے دوسروں کو خبر دے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ خبر غیب ہوتا ہے، اور وہ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دیا تھا۔ جب رسول اللہ نے امت کو بتا دیا تو امت کو بھی معلوم ہو گئی، پھر آپ یہ امت کے لیے بھی دعویٰ کر سکتے ہو کہ ان کو عالم الغیب ہے؟ نہیں کر سکتے نا۔ عالم لا يعلم الغیب الا اللہ، قرآن میں اللہ کے نبی نے فرمایا غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے غیب کے علم ہوتا لاستکثرت من الخیر، پھر تو میں خیر زیادہ طلب کرتا نا۔ حضور نے صحابہ کو بھیجے اور راستے میں سارے شہید کر دیے گئے، اگر حضور کو معلوم ہوتا تو بھیجتے، کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، حضور کتنے پریشان ہوئے، اگر غیب کا علم ہوتا تو پریشانی نہیں ہوتی نا۔ اور دوسرے لحاظ سے یہ جو احادیث ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کے دلیل ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ زمانے دراز پہلے 1400 سال پہلے خبر دی تھی اور وہ باتیں آج کیا ہو رہی ہیں؟ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلے حدیث دیکھیں اب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو سید الصادقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے وہو سید الصادقین یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی حضور کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ قال النبی ذو الحال سے یہ حال بھی ہو رہا ہے کہ وہ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں جتنے بھی سچے ہیں نا ان کے سردار ہیں، ان کے سردار ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ لا یزال من امتی امت قائمت، لا یزال ہمیشہ میری امتی من امتی میری امت میں سے امت ایک جماعت ہوگی، قائمت جو قائم ہوگی، بامر اللہ اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر ہمیشہ کیا ہوگی؟ قائم ہوگی، ہمیشہ قائم رہے گی، یعنی اللہ کے احکامات اور دین کو مضبوطی سے کیا کرے گی؟ تام لے گی، قائم رہے گی کا مطلب یہ ہے۔ لا یضرهم من خذلهم،
خذل یخذل نصر سے اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، ضر یضر نقصان دینا، لا یضرہم نقصان نہیں دیں گے ان کو، من وہ لوگ، خذلہم جو ان کو دھوکہ دیں گے، جو ان کو دھوکہ دیں گے وہ ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یا خذل اس کا معنی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ولا من خالفہم نہ وہ لوگ ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں، من خالفہم جو ان کی کیا کر دیں، مخالفت کریں، حتی یاتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، وہم علی ذالک اور وہ اسی طرح قائمۃ بامر اللہ، علی ذالک سے کیا مراد ہے، قائمۃ بامر اللہ، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے دین پر کیا ہوں گے، دھوکہ دینے والے دھوکہ دیں گے، اور مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے، چھوڑنے والے چھوڑ جائیں گے، ساتھ دینے والے بھی دشمن بن جائیں گے، لیکن جو ہے وہ لا یضرہم ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، حتی یاتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، وہم علی ذالک اور وہ اسی طرح اللہ کے احکامات پر کیا ہوں گے، قائم ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون، ایک جماعت مسلسل رہے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ دھوکہ یہ یعنی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا ہو جائیں گے، امام مہدی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور امام مہدی کے ساتھ شامل ہونے والے تو بہت کم ہوں گے، باقی جو اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے دجال ملعون کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی زمانہ اس چیز کا نہیں ہے، زمانہ اس چیز کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی یہاں تک بات، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہوں، جتنے مخالفت یہاں پہ آئے اترنے والے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین ہے نا، دیکھو وہ اپنے کام تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غیبی مدد کریں گے۔ دین کے کام میں افراد جاتے رہتے ہیں، یار حضرت چلے گئے تو ابھی کون ہوگا، بھئی حضرت کا دین تھوڑی ہے، بھئی حضرت کا دین تھوڑی ہے، حضرت چلا جائے گا تو اللہ کسی دوسرے حضرت کو بھیج دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں، یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، ورنہ دین کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، یہ موٹا نہیں آئے گا تو اللہ کسی پتلے کو بھیج دے گا، ہاں یہ طاقتور نہیں آئے گا تو اللہ کسی ضعیف سے کام لے لے گا، ہاں جیسے موٹے موٹے لڑکے فیل ہو گئے، پتلے پتلے لڑکے کیا ہو گئے، پوزیشن میں آ گئے، تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین کام ہے نا۔ آگے دیکھو، وقال النبی، دوسری حدیث ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یکون فی آخر الزمان دجالون، دجال کہتے ہیں مکر و فریب کرنے والا، مکر و فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، کیا کرنے والا، دکھایا کہ اس میں یہ دیکھو پانی ہے اور حقیقت میں اندر کچھ نہیں ہے، مکر کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دجالون ہوں گے آخری زمانے میں مکار، دجالون دھوکہ دینے والے، مکار، کذابون جھوٹ بولنے والے، یاتونکم من الاحادیث تمہارے پاس لائیں گے ایسی احادیثیں، بما لم تسمعوا انتم جو حدیثیں ابھی تک تم لوگوں نے بھی نہیں سنی ہوں گی، ولا آباؤکم نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب لوگ آئیں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی۔ اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی ایسے واقعات لے کر آتے تو کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اس کو تو بڑی نالج ہے، یہ باتیں مولوی تھوڑی بتائے گا، یہ کہتے ہیں نا، یہ باتیں مولوی تھوڑی بتائے گا، یہ باتیں میں ہی بتاؤں گا، صرف چند لڑکے سمجھے، یہ باتیں صرف مولوی تھوڑی بتائے گا۔ تو یہ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا، تمہارے پاس ایسی ایسی حدیث لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ، ایاکم کا کیا معنی ہے، اتقی نفسک، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، وَإِيَّاهُمْ ان کو اپنے آپ سے کیا کرو، دور ہو جاؤ ان سے، اور ان کو بھی اپنے آپ سے کیا کرو، دور کرو۔ لا یضلونکم تمہیں گمراہ نہ کر دیں،
ولا یفتنونکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ الحاد پرستی کا، ایتھسٹ کا پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ آپ کو علماء سے روکیں گے کہ بھائی مولوی تو سارا ایسے ہی کہتے ہیں، بس مولویوں میں غلط بھی ہیں تو اچھے بھی ہیں، پیٹ والے بھی ہیں تو گولی والے بھی ہیں، سمجھ آئی؟ پیٹ بھرنے والے ہیں تو پیٹ میں پتھر باندھنے والے بھی ہیں، تو اس لیے ہر ایک کو ایک ساتھ مت رگڑو، ہر ایک کو ایک ساتھ مت رگڑو۔ یعنی آپ کی گمراہی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ علماء کی مخالفت کرتے ہیں، من وعن۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم عالم ہونے کے باوجود کہ ہر عالم حق پر ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ حدیث ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا زمانے دراز پہلے، 1400 سال پہلے، آج ہے یا نہیں ہمارے سامنے موجود ہیں؟ ثابت ہے کہ نہیں؟ دو حدیث سمجھ آ گئی دونوں؟ اس طرح غور سے سنو، ابھی آخری ایام چل رہے ہیں تو اس لیے ایک بار ہی پڑھیں گے۔ تیسری حدیث دیکھیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ ویمینہ۔ خیر سب سے بہتر، ناس لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں میں قرن 100 سال کو کہتے ہیں۔ قرن کس کو کہتے ہیں؟ 100 سال۔ قرن یقرن ملا ہوا، کیا ہونا؟ ملا ہوا۔ حج قران نام سنا نا؟ تو وہی والا حج ہے جو ملا ہوا، عمرہ اور حج کیا کرتے ہیں؟ ایک ساتھ ملا کے ادا کرتے ہیں۔ قرن 100 سال کو کہتے ہیں۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ حضور نے فرمایا میرا زمانہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے بہترین زمانہ ہے۔ روئے زمین میں سب سے بہترین زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دنیا میں کیا ہے؟ اس سے بہترین زمانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ثم الذین یلونہم، ولی یلی باب حسبہ یحسب سے اس کا معنی کیا ہونا؟ ملا ہوا ہونا۔ پھر وہ لوگ ہوں گے بہترین لوگ جو میرے بعد ہیں، جو کیا ہیں؟ میرے بعد ہیں۔ کس کا زمانہ؟ صحابہ کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان کے بعد ہیں، جو ان کے بعد ہیں، تابعین کا زمانہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہترین زمانے ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ، یجیء قوم، ایک قوم آئے گی، کیا آئے گی؟ وہ ایک قوم آئے گی، تسبق، سبق یسبق کا کیا معنی ہے؟ آگے نکل جانا۔ تسبق شہادت احدہم یمینہ، ان میں سے ایک کی گواہی اس کے قسم سے آگے نکل جائے گی، یعنی وہ قسم سے پہلے گواہی دینے والے ہوں گے، یا جو ہے ان کی قسم گواہی سے آگے نکل جائے گی۔ دیکھو ترجمہ، دیکھو لفظی ترجمہ، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ تسبق شہادت مؤنث ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہاں تسبق و فعل مؤنث لے کر آئے۔ تسبق شہادت احدہم، ان کی گواہی آگے ہوگی، یمینہ، کس سے؟ قسم سے، یا ویمینہ شہادتہ، یعنی قسم آگے ہوگی شہادت سے، یعنی ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے کہ نہ ان کو قسم کی پرواہ ہوگی، نہ جھوٹی گواہی کی پرواہ ہوگی، بس جیسے بھی ہو بھائی، قسم کھانے کے لیے حاضر ہو جی حاضر ہیں، گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جی حاضر ہیں، بس کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کو بھائی جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی پہ قسم، جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی ہر چیز کے لیے کیا ہوں گے؟ تیار ہوں گے۔ کہاں تھا؟ خدا کی قسم میں بیمار تھا، تو وہ ہاں بھائی بیمار تھا، وہ 2 لڑکوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی استاد جی بیمار تھا، شدید بیمار تھا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تسبق شہادت احدہم یمینہ، ان کی گواہی ان کے قسم سے کیا ہوگی؟ آگے نکل جائے گی، یا ویمینہ، قسم آگے نکل جائے گی، کس سے؟ گواہی سے۔ اب آپ نے کتاب الدعوہ میں پڑھا ہوگا، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نہیں پڑھا، شہادت ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ قسم ہوتا ہے نا۔ اب یہ لوگ، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ پہلے گواہی دی جاتی ہے یا پہلے قسم دیا جاتا ہے،
اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ قسم کس کے لیے ہے، گواہی کس کے لیے؟ جیسے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے۔ مقصد کیا ہے کہ ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے، یعنی دین سے دور ہوں گے، جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹے قسم کھانے والے لوگ ہوں گے۔ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو میرے بعد ہیں، ٹھیک ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ہے میرے بعد کے، ثم یجیء یعنی ان کے بعد، یعنی ثم الذین، پھر وہ لوگ یلونہم جو ان کے بعد آئیں گے، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سمجھ آئی؟ ثم یجیء قوم، پھر ایک قوم آئے گی، تسبق شہادت احدہم، ان میں سے ایک کی گواہی آگے نکل جائے گی، یمینہ و قسم کے، اور ان کی قسم جو ہے وہ آگے نکل جائے گی کس کے؟ گواہی کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو آگے ہے چوتھی حدیث، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ضرور بے ضرور آئے گا لوگوں پر ایسا وقت، لا يبقى احد، کوئی باقی نہیں رہے گا، الا اکل الربا، مگر کیا؟ سود کھائے گا۔ کوئی باقی نہیں رہے گا مگر کیا کھائے گا؟ سود کھائے گا۔ موبائل اکاؤنٹ میں 2000 روپے رکھ لیے اور روزانہ 200 MB کیا کر رہا ہے؟ آرام سے نیٹ استعمال کر کے، لا يبقى احدهم الا اکل الربا، کوئی باقی نہیں رہے گا مگر کیا؟ سود کھائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ، اگر وہ سود نہ کھائے تو أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، تو سود کے ذرات اس تک پہنچ جائیں گے، سود کے ذرات اس تک۔ مثال کے طور پر ہم ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم سب ہیں، یا سب کے ہم ابو جو رشتہ دار ہیں، ہم اپنی محنت کر کے کھا رہے ہیں سب، لیکن جو کمپنی ہمیں تنخواہ دے رہی ہے، ظاہر ہے کمپنی تو ساری رقم اپنی جیب میں گھر میں تو نہیں رکھتی نا، کہاں رکھتی ہے؟ بینک میں رکھتی ہیں، اور بینکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ سود ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگرچہ بینک میں سود پہ نہیں لگایا آپ نے، لیکن پھر بھی وہ کون سے آپ کے پیسے کو الماری میں رکھتے ہیں کہ جی جناب بلال آئیں گے تو اسی پیسے کو ہی رکھوں گا، کہ وہ رکھ کے دے کہ جی یہ اتنے نمبر والے میرے 1000 کے نوٹ ہیں، مجھے یہی والے آپ نے دے دیے، وہ پھر اپنے کام میں لگاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْ، اگرچہ وہ اس کو نہ کھائے، لیکن أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، اس کے بخارات، اس کے ذرات جو ہے اس تک کیا ہوں گے؟ پہنچ جائیں گے۔ غبار، بخار جو ہے یہ ابخرہ کی جمع، ابخرہ کہتے ہیں غبار وغیرہ کو، گرد و غبار جو اگتا ہے نا، جیسے پانی گرم ہے تو اس سے بخارات نکل رہے ہیں نا، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اس کو کہتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں اس کو، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ضرور بے ضرور آئے گا لوگوں پر ایسا زمانہ، لا يبقى احد، باقی نہیں رہے گا کوئی، الا اکل الربا، مگر سود کھائے گا، مگر کیا کرے گا؟ سود کھائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ، اگر وہ نہ کھائے تو أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، تو سود کے ذرات اس تک پہنچ جائیں گے، سود کے ذرات اس تک کیا ہو جائیں گے؟ پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں کتنے سال پہلے بتایا تھا، بات سچ ہو رہی ہے نہیں؟ ہاں، نبی کی پیشن گوئی کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، اور جو جھوٹا ہو اس کی پیشن گوئی کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا تھا سب کے سب آج جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ سچ ہو رہا ہے۔ اور ان تمام مشکلات میں سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی دین و اسلام اور قرآن و سنت کے نظام پہ بتا رہا ہوں۔ انگریز جب آیا تھا نا ہندوستان میں، اس نے تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد انگریزی نظام کو رائج کیا۔ وہ جب چلا گیا تو اس نے کہا ابھی کیا ٹینشن ہے، جاؤ نا امریکہ، وہ برطانیہ واپس چلے جاؤ، لیکن اب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایسے لوگ تیار کر دیا، ایسے نظام تعلیم تیار کر دیا کہ وہ شکلوں سے تو ہندوستانی پاکستانی ہوں گے، لیکن ان کی سوچ اور فکر کیا ہوگی؟ انگریز ہوگی۔ سنا ہے نا یہ قول آپ نے؟ تو یہی نظام آج کل ہمارے دینی مدارس میں بھی آ رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ شکلوں سے تو ماشاءاللہ مولوی، داڑھی، پگڑی، سوچ، لیکن سوچ وہی مغربی، نظام وہی مغرب کا، سوچ وہی مغرب کا، فکر وہی مغرب کا۔ اسلامی نظام کے بارے میں کوئی سوچ نہیں، اسلامی انقلاب کے بارے میں کوئی سوچ نہیں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوچ نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ہم دین و اسلام کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں، سب سے زیادہ، یعنی دین اسلام کے سب سے بنیادی جو وہ لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ اس کے بعد عام مسلمان ہیں۔ عام مسلمانوں سے کیا گلا، وہ تو چلو تو ان کا تو یہ عام لوگ ہیں،
اب علماء کو یہ سوچ نہیں، علماء کو یہ فکر نہیں، تو ہم سے کیا گلہ ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائی دوست، کم از کم ہم بھلے عمل میں پیچھے ہوں، بھلے ہم کاموں میں پیچھے ہوں، لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری وہ ویژن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اسلامی ہونی چاہیے، اسلامی ہونی چاہیے۔ مغربی سوچ، مغربی نظام کی سوچ کبھی ہمارے دلوں میں حاوی نہ ہونے دو، کبھی حاوی نہ ہونے دو۔ پھر تم میں اور اس لاڈ مکالے کے نظام میں پڑھنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق رہ گیا؟ تو یہ حال اللہ نہ کرے ہمارے نہ ہو جائے۔ آگے دیکھیں نمبر 5، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ۔ بدأ یبدأ کا کیا معنی؟ شروع کرنا، شروع ہونا۔ ان الدین بدأ غریبا، بے شک دین ظاہر ہوا تھا، شروع ہوا تھا اجنبیت کی حالت میں، اجنبیت کی حالت میں، وسیعود کما بدأ، اسی طرح لوٹے گا اجنبیت کی طرح۔ اجنبیت کی، غریب کہتے ہیں اجنبی کو جس کو کوئی نہیں جانتا ہو۔ ایک آدمی باہر سے آ گیا ہمارے کلاس میں اور غریب ہے نا، غریب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ والا غریب نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں، نہ یہ جانتا ہے، نہ وہ جانتا ہے، نہ یہ جانتا ہے۔ تو دین اسلام جب پہلے آیا تھا تو غریب لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ کیسا دین ہے، کیسے کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو آپ ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی جادوگر، کبھی یہ نعوذ باللہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کیسے؟ یہ تو ایسی باتیں تو نہ ہمیں بتائی تھی، نہ ہمارے آبا و اجداد نے بتائی تھی، یہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ یہی کہتے تھے نا، ہم کیسے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہ دین اسلام ظاہر ہوا تھا اجنبیت کی حالت میں، تو وسیعود کما بدا، جیسے ظاہر ہوا تھا ایسے ہی لوٹے گا، ایسے ہی کیا کرے گا؟ آخر میں بھی دیکھا دکھا، بھیا آپ مولوی ہو؟ ہاں آپ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہو؟ بڑی بات ہے یار، 5 وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، بولتے ہیں نا بڑی بات ہے 5 وقت کی، ہے یا نہیں؟ تو دین واپس اجنبیت کی طرح رہ جائے گا۔ نہیں، بہت اکے دکے لوگ کیا رہیں گے؟ دین پر قائم رہیں گے، یا مسلمان ہوں گے، یا نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فطوبیٰ للفقراء، طاب یطیب ضرب استب سے اچھا ہونا، فطوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، غریبوں کے لیے کیا ہیں؟ خوشخبری ہیں۔ کیا؟ کیوں؟ وہم، وہ لوگ ہوں گے، الذین یصلحون ما افسد الناس، اصلح یصلح، اصلاح کرنا، وہ لوگ ہوں گے جو اصلاح کریں گے، ما اس چیز کو، افسد الناس جس کو لوگ کیا کریں گے؟ بگاڑ دیں گے، جس کو لوگ بگاڑ دیں گے، من بعدی، میرے بعد، من سنتی، میری سنتوں میں سے، میرے بعد میرے سنتوں میں سے جس کو لوگ بگاڑ دیں گے نا، تو یہی غریب لوگ ان کو کیا کریں گے؟ ان کی اصلاح کریں گے، ان کو کیا کریں گے؟ درست کریں گے۔ فطوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین یصلحون ما افسد الناس، جو اصلاح کریں گے اس چیز کو جو لوگ خراب کریں گے، یعنی فساد کریں گے، فاسد کریں گے، میرے بعد میری سنتوں کو، حضور کی سنتوں کو جو بگاڑ دیں گے نا، تو ان کو یہ غریب لوگ کیا کریں گے؟ یا تو اس سے مراد غریب لوگ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی کام غریب لوگوں سے لے گا، یا اس سے مراد ہے کہ وہ اجنبی لوگ، کم لوگ ہوں گے لیکن وہ لوگوں نے جو دین کی جو شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا اس کو وہ دوبارہ کیا کرنے کی کوشش کریں گے؟ اصلاح کرنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 6، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، حمل یحمل، اٹھانا، لینا، یحمل هذا العلم، یا مراد حاصل کرنا، کیا مراد ہے؟ یعنی اس علم کو لیں گے، علم کو لیں گے کہ کیا مطلب؟ کتابیں خریدیں گے؟ نہیں، پڑھیں گے، حاصل کریں گے، اس علم کو حاصل کریں گے، من کل خلف، آنے والے لوگوں میں سے، عدولہ، اس کے عادل لوگ، عدولہ، اس کے عادل لوگ، کون لوگ؟ عدالت کرنے والے لوگ، عدولہ سے کیا مراد ہے؟ عدالت کرنے والے، اس کو یعنی خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں آئے نا، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں میں سے جو ہے وہ جو عادل لوگ ہیں نا، وہ اس دین کو کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ یحمل هذا العلم، حاصل کریں گے اس علم کو، من کل خلف، بعد کے آنے والوں میں سے، عدولہ، اس کے کون لوگ؟ عادل لوگ، ثقہ لوگ،
عدالت کرنے والے لوگ پھر حاصل کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین. نفع ینفی اس کا معنی ہے دور کرنا. ینفون عنہ تحریف الغالین، تحریف تبدیلی کرنے کو کہتے ہیں، شکل بگاڑنے کو. غالین غلو کرنے والے کو، غلا یغلو غلوباً، غلو کرنے والے، غالی یعنی غلو کرنے والے. غلو کرنے والوں کی تحریف کو یہ لوگ کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے اس دین سے. دین سے جو غلو کیا نا لوگوں نے، بہت زیادہ غلو کر دیا، تو ان کے جو غلو ہیں اس غلو کو یہ عادل لوگ کیا کریں گے؟ دور کریں گے دین سے، کیونکہ دین میں شدت اور غلو نہیں ہے. وَانتحال المبطلین، انتحال کہتے ہیں غیر کی بات کی اپنی طرف نسبت کرنا، غیر کی بات کی اپنی طرف نسبت کرنا، اور یہاں مراد ہے جھوٹ. اور باطل پرستوں کے جھوٹ کو دین سے کیا کریں گے؟ دور کریں گے. باطل پرستوں کے جھوٹ کو کیا کریں گے؟ کہ بھائی یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہے وہ دین کی طرف نسبت کر دیں، ان کو کیا کریں گے؟ یہ عادل لوگ دور کریں گے. وتاویل الجاہلین، جاہلوں کی تعویلات کو دور کریں گے، جاہلوں کی تعویلات کو دور کریں گے. اب ایک چیز قرآن میں وہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے کوئی مسئلہ اس کے ساتھ سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ کر کے جوڑ رہا ہے کہ یہ دیکھو آیت میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. سمجھ آئی؟ یعنی جیسے قرآن میں کئی مسائل ایسے ہیں جہاں ہر ایک اپنے وہ سمکانے کے لیے قرآن کی وہ آیت کو اٹھا کے اس کی طرف پھیرتا ہے. سمجھ آئی؟ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، یہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں جو ہے وہ مر جاؤں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے کیا کر دیا جاؤں گا؟ اٹھایا جاؤں گا. دیکھو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے کیا منایا تھا؟ میلاد منایا تھا، نہیں خوشی منائی تھی؟ نہیں منائی تھی. تو ہم بھی بنا رہے ہیں نا، یہ دیکھو قرآن میں فلاں فلاں آیت میں آیا ہوا، یہ آیت ہے، یہ مقصد ہے. تو ایسی کئی احادیث کو پیر کے جو تعویل کر کے جو ہے اپنی طرف اپنی دکان میں کیا کرتے ہیں؟ چمکا دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ دوبارہ دیکھو یہ مشکل حدیث ہو سکتے ہیں امتحان میں آ جائے. یحمل هذا العلم، حاصل کریں گے اس علم کو، من کل خلف عدولہ، آنے والے لوگوں میں سے اس کے عادل لوگ. ینفون، پھر جب حاصل کریں گے تو کیا کریں گے؟ ینفون عنہ، اس دین سے دور کریں گے تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریفات کو. وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کی جھوٹوں کو. وتاویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلات کو، جاہلوں کی یعنی قرآن و حدیث کو میں جو ہے ایسی تعویل کریں گے جو صحیح نہیں ہے. قرآن و حدیث کے ایسے معنی کریں گے جو معنی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا نہیں ہے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری کیا ہے؟ جان ہے. لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، جانے سے مراد دنیا ختم نہیں ہوگی. حتی یأتی علی الناس یوم، یہاں تک کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا، لوگوں پر ایک دن آئے گا. لا یدری القاتل فیما قتل، درا یدری ضرب سے جاننا، وما ادراک ما الطارق، پڑھا نا، تجھے کیا خبر طارق کیا چیز ہے؟ تجھے کلاس میں حاضر ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا نا. کلاس میں حاضر ہوگا، استاد کی بات سنے گا تو پتہ چلے گا نا. النجم الثاقب کل نفس لما علیہا حافظ. سنو، حتی یأتی علی الناس، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یومن ایک دن آئے گا. لا یدری القاتل، دن سے مراد ایک وقت آئے گا، نہیں جانے گا، معلوم نہیں ہوگا قاتل کو کہ فیما قتل، کیوں قتل کر رہا ہے. ہاں کیوں قتل کر رہے اس بیچارے اتنے معزز انسان کو، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا اللہ کی نظر میں ساری دنیا کو کے نظام کو درہم برہم کرنے یا کعبۃ اللہ کو گرانے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سخت ہے. اور وہ ظالم کا بچہ جو ایک موبائل کے لیے کسی بلوچ کو مار رہا ہے، مسلمان کو. لا یدری القاتل فیما قتل، قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے. ولا المقتول فیما قتل، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا. ادھر سے لوٹ مار ہو رہی تھی، در ہوائی فائرنگ کر کے ادھر سے بیچارے وہ جا کے عمر عادل جو لمبا تڑنگا درجہ ثانیہ میں پڑھتا تھا اس کو مار دیا. وہ بیچارہ جو ہے قبر میں پہنچ گیا، اس کو پتہ نہیں یار میں کیوں، کس نے مارا، کیوں مارا مجھے، کیا وجہ تھی، میں نے کیا گناہ کیا تھا. ہے نہیں ایسے زمانہ. پھر کیا ہوگا؟ فقیلا، یعنی نہ قاتل کو پتہ ہے کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو پتہ ہے کیوں قتل ہو رہا ہے. فقیلا، کہا گیا، کیف یکون ذالک، یہ کیسے ہوگا.
یہ کیسے ہوگا؟ قال حضور نے فرمایا الحرج فتنہ اور فساد کے ہوگا. کیا ہوگا پھر؟ فتنہ اور فساد ہوگا، یعنی قتل و غارت گیری اور فتنہ فساد ہو جائے گا. حرج کہتے ہیں قتل و غارت گیری، فتنہ و فساد کو. پھر قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے. قاتل اور مقتول، قاتل تو ٹھیک ہے قتل کیا، مقتول کیوں جہنم میں؟ فرمایا کہ مقتول کا بس چلتا تو وہ بھی اس کو مار دیتا. آج جیسی قومیت کی لڑائی ہیں، صوبائیت کی لڑائی ہیں، لسانیت کی لڑائی ہیں، تیل پہ لڑائی ہے، وسائل پہ لڑائی ہے، ذرائع پہ لڑائی ہے، کوئی دین و اسلام کی جنگ نہیں ہے. تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے قاتل اور مقتول دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. فتنہ اور فساد بہت زیادہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. آخری حدیث ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، تقارب یتقارب آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہونا؟ قریب ہونا. باب تفاعل سے ہے نا، زمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے. کیا مطلب قریب ہو جائیں گے؟ تو کیا مطلب 24 گھنٹے سے کم ہو جائے گا؟ یعنی وقت ایسے گزر جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ ہی نہیں چلا کہ سال کی ابتدا ہو گئی اور سال کی انتہا ہو گئی. پتہ ہی نہیں چلا داڑھی آ گئی اور ادھر سے داڑھی کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی. پتہ ہی نہیں چلا 20 سال کا ہو گیا تو ابھی پتہ چلا کہ وہ تو 38 سال کا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 38 سال کا. یتقارب الزمان، ہفتہ تھا پتہ چلا کہ کل تو جمعرات ہے. تو پھر زمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا. یعنی زمانے میں وقتوں میں برکت. پھر وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم اٹھایا جائے گا. علم کیا ہو جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے بلکہ علم اٹھایا جائے گا علماء کی موت سے، علماء کی اٹھائے جانے سے. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے. کیا ہوں گے وہ؟ فتنے اور فساد ظاہر ہوں گے. ایک فتنہ ختم دوسرا فتنہ، ایک فتنہ ختم دوسرا فتنہ. وَيُلْقَى الشُّحُّ، یلقا ڈالا جانا. وَيُلْقَى الشُّحُّ، القا یلقی ڈالنا. اور کنجوسی ڈال دی جائے گی. ہر بندہ کنجوس ہے. پہلے زمانے میں سخاوت ہوتا تھا، کسی کو ضرورت ہوتی تو ایک دوسرے کو قرضہ دیتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے. آج بینک اکاؤنٹوں میں پیسے بھرے ہوئے ہیں لیکن مجال ہے کہ اپنے بھائی کی کیا کرے؟ مدد کرے. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حرج بڑھ جائے گا. حرج، صحابہ نے فرمایا قالوا وما الحرج، حرج کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا القتل، قتل و قتال کیا ہو جائے گا؟